السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک شخص نے عدالت خلا سے متعلق ایک بہت اہم سوال پوچھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ لڑائی جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کی بنیاد پر میری بیوی مجھے چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں جانے کے بعد اس نے عدالت کے اندر یہ درخواست دائر کر دی کہ وہ مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے، وہ مجھ سے اب جدا ہونا چاہتی ہے، وہ میرے ساتھ اس سے آگے مزید نہیں رہنا چاہتی۔ جبکہ ہمارے 5 بچے ہیں، جن میں سے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کی عمر 13، 14، 15 سال ہے، اور بیٹیوں کی عمر جو 2 بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک کی عمر 7 سال ہے، دوسری کی عمر 10 سال ہے۔ تو سوال یہ پوچھنا ہے، عدالت کے ذریعے سے خلا کس طرح ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہونے کی صورت میں بچے کس کے پاس رہیں گے؟ باپ کے پاس رہیں گے یا ماں کے پاس رہیں گے؟ اس کی کیا صورت ہے؟ اس کے متعلق بھی وضاحت فرما دیں۔ میرے دوستو، یہاں پر سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، خلا مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے۔ جس طرح ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اسے ہم پیسے دیتے ہیں، بدلے میں اس سے ہم کوئی چیز لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح خلا کے اندر بھی عورت کی جانب سے خامد کو پیسے دیے جاتے ہیں اور بدلے میں خامد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خامد اپنی بیوی کو جو طلاق دیتا ہے وہ مہر کے عوض میں دیتا ہے، یعنی مہر میں آپ کو نہیں دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بھی ایک مالی معاملہ ہے۔ عورت کی جانب سے خامد کو پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، خامد کو پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں خامد سے طلاق لی جاتی ہے۔ ہوتی یہاں پر بھی طلاق ہے، جس طرح طلاق خامد دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح خلا کے اندر بھی خامد کی جانب سے طلاق ہوگی اور اس کے بعد خلا نافذ ہوگا۔ یعنی خامد طلاق تو دیتا ہے لیکن پیسوں کے عوض دیتا ہے، اسے کچھ پیسے دیے جاتے ہیں یا وہ مہر کے عوض دیتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے عوض خامد اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس وقت خلا نافذ ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر عدالت جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ کر دے، اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے عدالتوں کے اندر، خامد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، وہ کسی بھی صورت اپنے بیوی کو طلاق دینے پر راضی نہیں ہوتا اور عدالت کے ذریعے سے عورت طلاق لے لیتی ہے، جس کو ہم یک طرفہ عدالت خلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں پر یک طرفہ عدالت خلا کی صورت کے اندر عورت کو طلاق نہیں ہوتی جب خامد نے اپنے بیوی کو نہ تو طلاق دی ہے اور نہ ہی خلا کے جو دستاویز ہوتے ہیں ان پر کوئی دستخط کیا ہے، کچھ بھی اس نے نہیں کیا، بس عدالت نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر عورت کو یہ فیصلہ نافذ کر دیا، عورت کا فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو طلاق ہو چکی ہے، جبکہ خامد نے طلاق نہیں دی ہوتی، جس کو ہم یک طرفہ عدالت خلا کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر عورت کو طلاق نہیں ہوگی۔ جب عورت کو طلاق نہیں ہوگی، خلا نافذ نہیں ہوگا، خلا نافذ نہیں ہوگا تو عورت دوسری جگہ پر نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر وہ دوسری جگہ پر نکاح کرے گی تو وہ خود گناہگار ہوگی، اس کا نکاح دوسری جگہ پر ہو ہی نہیں سکتا، نکاح پر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کسی نہ کسی طرح خامد کو تیار کیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، پیسوں کے عوض طلاق دے، مہر کے عوض طلاق دے، جس طرح بھی ہو سکے اس طرح اپنی بیوی کو طلاق دے۔ طلاق ہوگی تو خلا نافذ ہوگا، ورنہ خلا نافذ نہیں ہوگا۔ جبکہ مذکورہ صورت کے اندر وہ شوہر یہ کہتا ہے، میں اپنی بیوی کو خرچہ دیتا ہوں لیکن اتنا میں خرچہ اس کو نہیں دے پاتا جتنوں کی وہ مجھ سے درخواست کرتی ہے۔ یعنی اگر اس نے 10,000 مجھ سے طلب کیے ہیں تو میں 10,000 اسے نہیں دے پاتا، میں اسے 5,000 دے دیتا ہوں، 2,000، 3,000 نانا نفقہ اسے میں دیتا ہوں، لیکن اتنا نہیں دے پاتا جتنا میری بیوی مجھ سے درخواست کرتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جہاں پر یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا ہو عدالت کی جانب سے، تو ایسا عدالت خلا نافذ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ذہن کے اندر رکھیں، عدالت خلا نافذ کب ہوتا ہے؟ اس کے مخصوص حالات ہوتے ہیں جہاں پر شرعی قاضی جو ہے
اگر شرعی قاضی نہیں ہے، جو مسلمان جج ہے، مخصوص حالات کے اندر وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، کیونکہ نکاح کے اہم مقاصد میں سے نان و نفقہ کا ہونا اور اسی طرح خامد کی جانب سے حقوق زوجیت کا ادا کرنا، حقوق زوجیت کو پورا کرنا، نکاح کے اہم مقاصد میں سے یہ اہم مقصد ہے۔ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیتا، سرے سے نہیں دیتا وہ، یا جو ہے حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر پاتا، سرے سے ہی اس کے اندر حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اب یہاں پر بیوی نے عدالت کے اندر رٹ دائر کر دی ہے کہ وہ اپنے خامد سے خلا لینا چاہتی ہے، اور خامد اپنی بیوی کو طلاق یہاں پر نہیں دیتا، جبکہ خامد نان نفقہ بھی ادا نہیں کرتا اور حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا، دونوں چیزوں کے اندر وہ لاپرواہی سے کام لیتا ہے، تو اب جو ہے شرعی قاضی ہے یا جو مسلمان جج ہے وہ زبردستی ان کے درمیان تفریق کرا دے گا، زبردستی وہاں پر ان کو جدا کر دے گا ایک دوسرے سے، کیونکہ خامد نان نفقہ بھی نہیں دیتا اور حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی معاملہ ہے، میاں بیوی کے درمیان ویسے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، نان نفقہ خامد دیتا ہے، یا کوئی ویسے کوئی ان کے درمیان کوئی اندر رہتی ہے، اس کی بنا پر عورت عدالت سے خلا لینا چاہتی ہے اور خامد جو ہے وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، یاد رکھیں وہ نان نفقہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق زوجیت بھی وہ پورے طریقے سے ادا کرتا ہے، تو عورت کو سمجھایا جائے گا، ہر طریقے سے عورت کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا، لیکن وہاں پر عدالت خلا نافذ نہیں ہوگا، یک طرفہ جو عدالت خلا ہوتا ہے۔ البتہ اگر خامد جو ہے تمام چیزوں کے باوجود وہ طلاق دے دیتا ہے، یا جو خلا کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو دستاویز ہوتے ہیں اس پر وہ سائن کر دیتا ہے، تو ایسے صورت کے اندر بھی خلا نافذ ہو جاتا ہے۔ بقیہ یہ مسئلہ رہا کہ بچوں کی پرورش کا میاں بیوی کے درمیان جدائی کی صورت میں کس کو ہوگا، بچے باپ کے پاس رہیں گے، ماں کے پاس رہیں گے، اس کے بارے میں تفصیل سے ایک مکمل ویڈیو میں پیچھے بنا چکا ہوں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہو۔ خلاصتاً میں یہاں پر یہ چیز بتلا دوں، بچے کی عمر 7 سال اور بچی کی عمر 9 سال، اس عمر تک بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس رہیں گے، اور اس کے بعد جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے اور بچے کی عمر 9 سال ہو جائے، اس کے بعد بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس رہیں گے۔ جب بچے اپنے ماں کے پاس رہیں گے، یعنی 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی، اس دوران بھی جو نان و نفقہ ہوگا وہ خامد کے ذمہ ہوگا، البتہ بچے اپنی ماں کے پاس رہیں گے، نان و نفقہ خامد ہی ادا کرتا رہے گا، یعنی بچوں کا جو باپ ہے وہی نان و نفقہ ادا کرتا رہے گا۔ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے، بچی کی عمر 9 سال ہو جائے، اس کے بعد بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس چلے جائیں گے، اور جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ اپنے باپ کے پاس رہیں گے۔ البتہ بالغ ہونے کے بعد بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے بعد جس کے پاس وہ رہنا چاہیں اس کے پاس وہ رہ سکتے ہیں، اگر وہ باپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو باپ کے پاس رہ سکتے ہیں بلوغت کے بعد، اگر وہ ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو ماں کے پاس بھی رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بات کو